ایک اور نئے آرٹیکل کے ساتھ۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنے ملک پاکستان سے باہر رہ کے اپنے ملک میں ہونے والی واقعات اور حادثات دیکھتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کو شاید اس تکلیف کا اتنا اندازہ نہ ہوتا ہو، لیکن ہم جو دیار غیر میں موجود ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نام کے ساتھ پاکستانی جڑا ہے اور ہم اپنی شناخت نہ تو چھپانا چاہتے ہیں نہ مٹانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے جب ہمیں پاکی کہہ کے پکارا جاتا ہے یا ہمارے بارے میں برے ریمارکس دیے جاتے ہیں، اور یقین کریں ان ساری چیزوں کی وجہ ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو بہرحال anyway، حسب معمول، حسب روایت، پھر ایک اور واقعہ، پھر ایک اور اندھوناک سانحہ جس کے لیے میں نے آج یہ کالم لکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کچھ اس طرح سے ہے، میں جیسے پہلے بھی اپنے گزشتہ کالم میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور گستاخی نبوت کے حوالے سے لکھ چکی ہوں، مگر پاکستان مذہبی انتہا پسندی کی اس نہج پر کھڑا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں پنجاب کے ایک ضلع خوشاب کے علاقے قائد آباد میں ایک سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں بینک مینیجر کا قتل اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے ہی مذہبی منافرت کی بنا پر ایک 82 سالہ احمدی بزرگ کا قتل بھی اسی انتہا پسندی اور مذہبی منافرت کی مثال ہے۔ ہم روشن خیال اور وسیع نقطۂ نظر رکھنے والے افراد اس مذہبی انتہا پسندی کو دہشت گردی کے زمرے میں دیکھتے ہیں، اور یہ غلط بھی نہیں، کیونکہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کو جس طرح ہمارے ملک میں ذاتی اناد اور مفاد کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے ہر طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دہشت گردی پر توہین مذہب کا پردہ ڈالا گیا ہے۔ مذکورہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ جائیداد کے تنازعات، ذاتی رنجش اور زمین کے معاملات میں اس قانون کا سہارا لیا گیا اور 13 سال سے 80 سال کے افراد کو توہین مذہب اور توہین رسالت کا الزام لگا کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ مذکورہ واقعے کا سب سے شرمناک پہلو یہ ہے کہ باہمی رنجش کو زبردستی مذہبی عزت کا معاملہ بنایا گیا۔ آج پاکستان پینل کوڈ میں A295 سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قانون ہے۔ یہ قانون 1807 میں متعارف کروایا گیا تھا، جس میں مختلف ادواروں میں تبدیلیاں بھی کی جاتی رہی ہیں، اور 1980 میں آرمی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اس میں سزائے موت اور کوڑوں کی شق کا اضافہ کیا، اور اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والے مظالم کا آغاز ہو گیا، اور اس قانون کو سارا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے کہ مزداق لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس قانون کو مزید شہرت اس وقت ملی جب پنجاب کے ایک گورنر سلمان تاثیر کو ان کے گارڈ ممتاز قادری نے توہین مذہب کے نام پر فائرنگ کر کے مار ڈالا۔ کیونکہ انہوں نے اس قانون کو کالا قانون کہا تھا، اور ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی جو اس قانون کی وجہ سے جیل میں تھی ان سے اظہار ہمدردی کیا تھا۔ اس وقت ان کے قتل پر ممتاز قادری کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور کندھوں پر اٹھایا گیا، اور اب تاریخ گواہ ہے کہ آسیہ بی بی اس الزام سے باعزت بری ہو گئی ہیں، مگر ایک قاتل ممتاز قادری کو ایک ہیرو بنا کر پذیرائی کی گئی تھی، اور اس کا شاخسانہ ہم اب اس مذکورہ واقعے کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ گارڈ کے مبینہ بیان کے بعد عوام نے اس کی جس طرح پذیرائی کی،
اس سے ہمیں اپنے عوام کی بیمار ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بنا تصدیق کے ایک قاتل کو ہیرو بنا ڈالا۔ بعد ازاں تفتیش سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مذکورہ مینیجر پر احمدی ہونے اور توہین رسالت کا الزام سراسر غلط تھا۔ مگر یہاں جو بات سب سے اہم ہے کہ آج تک کے چند ایک واقعات کو چھوڑ کر ان افراد کے خلاف کیا کارروائی ہوئی جنہوں نے توہین رسالت اور توہین مذہب کے الزامات لگائے۔ میں نے تو ایک ایسے کیس کے بارے میں بھی پڑھا تھا جس میں ایک ایسے ہی جھوٹے الزام کی وجہ سے ایک شخص کو اپنی زندگی کے 17 بہترین سال جیل میں گزارنے پڑے اور بعد ازاں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا تھا۔ تو کیا قانون نے ان الزامات کو لگانے والوں کو کوئی سزا دی؟ اگر توہین رسالت اور مذہبی بے حرمتی کی سزا موت ہے تو ان جھوٹے الزامات لگانے والوں کی سزا کیوں سخت نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان الزامات کی کوئی روک تھام نہیں، ان واقعات کی کوئی روک تھام نہیں، اور بے وقوف اور جاہل عوام کی طرف سے ایسے لوگوں کو پذیرائی ملتی ہے اور کندھوں پر بٹھا کر ہار پہنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حساس اور گمبھیر معاملہ ہے جس پر نہایت سنجیدگی سے فکر کرنے اور قانونی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ورنہ جانے کب کون کسے مارے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے اور کچھ نہیں پتا کہ ہم میں سے کب کسی کی موت ہم کو عادب ہو جائے گی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ کسی کے مسلک، کسی کے فرقے، کسی کے جو اس کا ذاتی ایمان ہے اس کے اوپر اٹیک کریں، اس کے اوپر حملہ کریں اور اس کو زبردستی مجبور کریں۔ دنیا کا کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں، ہم بہت جذباتی قوم ہے۔ ہم چیزوں کو نہ تو سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جس پیغمبر کے لیے آپ اتنے جذباتی ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ چیز سوچی کہ آپ اس کی تعلیمات پہ خود کتنا عمل درآمد کرتے ہیں؟ کبھی اپنے آپ کو اس کٹہرے میں لا کے دیکھیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان تعلیمات کو جو آپ کے قرآن نے آپ کو بتائی ہیں، جو آپ کی بائبل نے آپ کو بتائی ہیں، جو آپ کی توریت نے آپ کو بتائی ہیں، ہم سب کتنے لوگ ہیں کہ جو ان تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک مکمل انسان کہنے کے لائق ہیں؟ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو اس کے مذہبی مسلک یا اس کے فرقے کی وجہ سے منہ اٹھا کے قتل کر دے۔ ہم سب کو اس کے اوپر بہت شدید سوچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی حالت تو انتہائی ابتر ہے، اور اب تو افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر اور دوسری کنٹریز میں بھی یہ واقعات جو ہیں مذہبی انتہا پسندی اتنی شدت سے بڑھ رہی ہے کہ سول سوسائٹی کو اس کے لیے آگے آنا پڑے گا بہت، اور ایسی مہمیں چلانی پڑیں گی تاکہ مذہب کا جو اصل رخ ہے وہ لوگوں کو دکھایا جا سکے، کسی بھی مذہب کا۔ میں تو یہ کہتی ہوں کیونکہ کوئی بھی مذہب آپ کو کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف۔